अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम पारा नंबर 17 सूरतुल अंबिया आयत नंबर 87 आयत नंबर 87। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। वज़न्नूनि वज़न्नूनि इज़ ज़हब इज़ ज़हब मुग़ाज़िबन मुग़ाज़िबन फज़न्न अन लन नक़दिर फज़न्न अन लन नक़दिर अलैहि अलैहि फनादा फ़िज़्ज़ुलुमाति फनादा फिज़्ज़ुलुमात अल्ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक अल्ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन फस्तजबना लहू फस्तजबना लहू ونجيناه من الغم ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين وكذلك ننجي المؤمنين وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. जज़ाकल्लाह मिनल गम पे रुक गई थी तो ठीक था। वज़न्नूनी वाव को मोटा करना है और दाल का मखरज यहाँ अच्छी तरह अद अद दाल अद अद का मखरज क्या बनेगा वाला? अद करके देखो जुबान कहाँ लगती है? हाँ अद तालु के साथ, यानी जुबान का अगला हिस्सा अगले तालु के साथ लगता है और सनाया अपना रुबाई सनाया के साथ जो है ना उनकी जड़ों के साथ दांतों की जब लगती है तो दाल का मखरज अद, तो दाल का मखरज आपने सही तरीके से अदा करना है। और यहाँ गुन्ना भी हो रहा है कि नून मुशद्दत है। वदन्नून पहला नू जो है उसको लंबा करना है, हरूफ मद्दा है, दूसरे को नहीं। फिर आगे इदगाम है लेकिन इदगाम बगैर गुन्ना। इद्दहब दाल है, यानी दाल को दाल करके हमजे को दाल के साथ मुदगम कर दिया। इद्दहब
یاد رکھنا ہا اور با متحرک ہیں تو کہیں یہ ساکن نہ ہونے پہ بالخصوص ہا جو ہے وہ ساکن ہو جاتی ہے. اس کو پوری احتیاط کے ساتھ اذهب. ہاں جی جی مغاضبا. دونوں تفخیم غور التفخیم غائن کو بھی اور ضاد کو ان پر تخفیم ہوگی. بان پر کیا ہوگا؟ اخفا ہوگا کیونکہ نون تنوین کے بعد کیا ہے آگے؟ فا. فا ہے نا، فا حروف اخفا میں سے. یہاں تھوڑا سا لمبا کریں گے. فظن وا موٹا نون مشدد ہے غنہ کریں گے. اور پھر آگے ادغام بغیر غنہ، ادغام بلا غنہ. کیوں؟ اس لیے کہ لام ہے نا مشدد. لام اور را جب مشدد ہوں تو وہاں ادغام ہو رہا ہو تو غنہ نہیں ہوتا، ادغام ضرور ہوتا ہے. اصل میں تھا ان لن، ٹھیک ہے، تو ان کو بنا دیا الن، ٹھیک ہے. تو یہاں غنہ بھی کرنا ہے. نقدر، نق قاف کو موٹا قلقلہ کریں گے، را کو موٹا کریں گے. نقدر علیہ، کیا ہے لفظ؟ عین کو یاد رکھنا، علیہ، علیہ، ٹھیک ہے جی. تو آگے فنادا، نا آگے الف ہے اور پھر آگے دال جو ہے اس کے اوپر کھڑی زبر ہے. پہلا نا مدہ اور دوسرا کھڑی زبر کی وجہ سے فنادا کر کے پڑھیں گے. فی الظلمات. یہاں جو خصوصی توجہ دینی ہے جس کو وہ یہ ہے کہ اکثر فی ذا جو ہے اس پر فتح آ جاتی ہے، یعنی زبر پڑھا جاتا ہے. اس کو یہ خیال کرنا کہ یہاں بھی زم ہے. فی الظلمات. فی الظلمات. ہاں اللہ، یہاں بھی ادغام ہو رہا ہے، ادغام، ٹھیک ہے جی. ادغام بغیر غنہ کیونکہ آگے لام مشدد ہے. الہ، الہ لام کے اوپر کھڑی زبر ہے. الا مد منفصل ہے، دو الف کے برابر کھینچ لیں. انت تو نون ساکن ہے، آگے تا حروف اخفا میں سے یہاں تھوڑا لمبا کریں گے. سبحانک، با پہ قلقلہ ہوگا اور ہا سبحانک نہیں ہے، سبحانک، سبحانک. جی اقبال صاحب ماشاء اللہ. انی، یہاں غنہ کریں گے اور نی کو لمبا کریں گے کیونکہ یا ساکن ما قبل کسرہ ہے. یہاں حروف مدہ ہے، یہ حروف مدہ، حروف مدہ تین ہے. کن تو یہاں نون ساکن ہے، آگے تا حروف اخفا میں سے لمبا کریں گے. من الظالمین، ظا کو موٹا کر کے من الظالمین ایسے کر کے، اور طول توسط قصر کر سکتے. من الظالمین، من الظالمین، یہ کر سکتے ہیں آپ کیونکہ یہ مد عارض ہے. اچھا جی ترجمہ دیکھیے. وَذَنُّونِ، اور یاد کیجئے مچھلی والے یونس علیہ السلام کو. اذ ذہب، جب وہ چلا گیا، مغاضباً اپنی قوم سے ناراض ہو کر. فظن، تو اس نے گمان کیا، اللن نقدر، کہ ہرگز نہیں ہم تنگی کریں گے، علیہ اس پر. فنادا، پھر اس نے پکارا، فی الظلمات، اندھیروں میں. اللہ، یہ کہ نہیں ہے الہ کوئی معبود برحق، مشکل کشا. الہ کا معنی ہاں معبود برحق، عبادت کے لائق، مشکل کشا. الا مگر، انت تو ہی، سبحانک تو پاک ہے، انی کنتو بلا شبہ میں ہی ہوں، من الظالمین ظالموں میں سے. فاستجبنا لہو، چنانچہ ہم نے قبول کی دعا، لہو اس کی، یعنی یونس علیہ السلام. ونجیناہ، اور ہم نے نجات دی اسے، من الغم اس غم سے. وکذالک، اور اسی طرح ننجل ہم نجات دیتے ہیں، المؤمنین مومنین کو، مومنون
یہ دونوں آیات ہم سب کے لیے، میں نے آپ کو عرض کیا تھا کل بھی، پچھلے 2-3 اسباق سے لے کے اور یہاں تک ہمارے لیے بہت، یعنی پورا قرآن ہمارے لیے قانون کی کتاب ہے، سمجھنے کی کتاب ہے، لیکن بعض دفعہ احکامات ایسے آ جاتے ہیں ان میں اہل ایمان کے لیے اور زیادہ اسباق اور اسباب موجود ہوتے ہیں، اور ان اسباق میں ہمارے لیے بہت، یعنی میں سمجھتا ہوں یہ جو 3-4 سبق ہیں یہ خاص کر ہمارے لیے جو ہے بہت زیادہ سیمپل ہیں زندگی گزارنے کے اصول ہیں، یاد رکھیں جتنے مسائل ہیں ان کا حل ہے۔ جی حل ہے، بالکل ایسے ہی۔ اچھا جی، بات یہ ہے کہ النون یہ جمع ہے بنیان ان کی، اللہ اکبر، حوت جمع ہے حیتان، اس سے مراد یونس بن متا، یونس علیہ السلام کے والد محترم کا نام کیا تھا؟ متا۔ یہ بر وزن ہے شتا، جو ہم سورۃ اللیل میں پڑھتے ہیں، شتا، ٹھیک ہو گئے جی؟ اچھا، یعنی پہلے نون کے کسرے کے ساتھ اور دوسرے نون کے فتح کے ساتھ۔ یونس علیہ السلام کا وہ کہاں رہتے تھے؟ عراق کے قریب، موصل عراق کے قریب رہتے تھے۔ تو یہاں اللہ پاک نے ذکر فرمایا ہے کہ مغاظباً، یہ با مفعلہ سے ہے، اسم فاعل ہے جس میں مشارکت ہوتی ہے، یعنی مبالغے کا صیغہ وہ پایا جاتا ہے۔ یونس علیہ السلام کے متعلق آتا ہے وہ اپنی قوم کو سمجھاتے رہے، دعوت کیا دیتے رہے؟ دعوت اللہ، یعنی ان اعبد اللہ، یہ دعوت دیتے رہے، مگر قوم جو ہے ان کی مسلسل دعوت کے باوجود کفر کرتے رہے، انہوں نے نہ مانا، اکتا گئے یونس علیہ السلام، غصے میں آ گئے، غصے میں آ کر نا جی قوم کے لیے کیا کی؟ ان کے حق میں بد دعا کر دی، بد دعا، پیغمبر جو ہوتا ہے نا بد دعا کر کے نا اور عذاب کی دھمکی دے کے نا وہاں سے روٹ کر جو ہے وہ چل پڑے، اللہ کی اجازت کے بغیر، اللہ اکبر۔ اور یہ بات جو ہے پھر اللہ کو پسند نہ آئی، اور ویسے بھی پیغمبر یا رسالت جو ہے اس کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ کے حکم کے مطابق چلے، مگر یونس علیہ السلام اللہ کی اجازت کے بعد غصے میں آ گئے۔ پیغمبر کے لیے چاہے کتنا بھی غصہ ہو، غضب ہو، کفر ہو، طغیان ہو، پیغمبر جو ہے وہ کیا کرتا ہے؟ قوم ہی میں رہتا ہے، صبر کرتا ہے، تو ناراض نہیں ہوتا، تو یہ چلے گے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا اے میرے یونس تم کیوں چلے گئے؟ تم نہیں دیکھتے یونس علیہ السلام، وہ تو 950 سال رہے، 950 سال، اور تم تو چند سالوں میں، تھوڑے وقت میں ناراض ہو گئے، اکتا گئے۔ میرے یونس کو تو دیکھو، وہ 950 سال رہے، نوح علیہ السلام کو دیکھو، وہ نہ ناراض ہوئے، نہ غیظ و غضب ہوئے، نہ بد دعا کی، جب تک کہ اللہ نے انہیں نہ فرمایا کہ اب ان کو جو ہے نا آپ کی قوم میں سے کوئی ایمان لانے والا نہیں ہے، تب انہوں نے کہا پھر اللہ جب ایسا ہے تو انی مغلوب فانتصر، میری مدد کیجئے۔ تو اس لیے اللہ پاک نے نبی علیہ السلام کو بھی فرمایا، کیا فرمایا؟ فرمایا فاصبر لحکم ربک ولا تکن کصاحب الحوت، اے میرے پیغمبر مچھلی والے کی طرح نہ ہو جانا، ہاں کیا کرنا ہے؟ صبر کرنا ہے، صبر۔ یہ آپ کو پتھر ماریں، یہ گالی گلوچ کریں، یہ مندہ بولیں، جو مرضی، گھر سے بے گھر کر دیں، وطن سے بے وطن کر دیں، لیکن آپ نے کیا کرنا ہے؟ فاصبر، بلکہ دوسری جگہ فرمایا فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم، بس اولو العزم رسولوں کی طرح صبر کرو اور ان کے لیے جلدی عذاب کا مطالبہ نہ کرو، یعنی قوم کے لیے۔ تو یونس علیہ السلام نے بھاگا نا، اس بھاگنے کو اللہ نے فرمایا غلام بھاگا جی، یعنی اذ ابق الى الفلک المشحون، تو فظن ان لن نقدر، اللہ اکبر، کہ یونس علیہ السلام نے یہ سمجھا کہ اللہ سبحانہ و تعالی جو ہیں وہ ہے تنگی بھی ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ وہ عاجز تو نہیں ہے میری گرفت کرنے سے، میں جو بھاگ رہا ہوں کیا ہے اللہ عاجز تو نہیں ہے، اللہ پکڑنے والا ہے۔ تو بہرحال یہ ہوا، وہ کشتی پہ بیٹھ گئے، یہ تو بارہا واقعہ سنا ہے، نئے لوگ جو سن رہے ہوں گے ان کو شاید، تو وہ بھاگ کر جو کشتی پہ بیٹھ گئے،
کشتی جب سمندر کے درمیان گئی تو وہ گھومر گیر اور وہ ہاں جی وہ تو یعنی ہاں جی پھر وہ جو ہے ملا انہوں نے کہا کہ قرآن اندازی کرتے ہیں جی کیونکہ بوجھ جو ہے نا کشتی کا وہ ہلکا کرنا پڑے گا، یعنی کچھ لوگوں کو سمندر میں گرانا پڑے گا تاکہ کشتی باقی لوگوں کو بچا لے۔ تو کنواں ڈالا یونس علیہ السلام کا نکل آیا باہر، وہ ڈالا گیا تو اللہ نے مچھلی کو حکم دے دیا کہ ان کو نگل لو، تو مچھلی آئی بڑی، وہ سارے یونس علیہ السلام کو نگل گئی۔ اب قرآن کہتا ہے کہ فنادا فی الظلمات، وہ کئی اندھیروں میں تھا، رات کا اندھیرا، پھر سمندر کی وہ تہوں کا اندھیرا، پھر مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، یہ سارے اندھیرے، ان اندھیروں میں یونس علیہ السلام نے بھائیو کس کو پکارا؟ کیسے پکارا؟ اللہ، رسول اللہ کے واسطے سے، آدم علیہ السلام کے واسطے سے، ایسے پکارا؟ بولتے کیوں نہیں ہو؟ ڈائریکٹ پکارا، کوئی واسطہ وسیلہ چٹنی بنا کے نا شامل کر کے نہیں، ڈائریکٹ۔ سبق یہ مل رہا ہے کہ اہل ایمان لوگوں اللہ کو پکارنا ہے تو ڈائریکٹ پکارو، کسی ایک، ہاں اگر زیادہ تم مجبور ہو اور تمہیں پیچس لگے ہوئے ہیں تو پھر اللہ کی صفات کو تو ساتھ ملا سکتے ہو، اللہ کی جو صفت ہے، خاص اللہ کی صفت، ان کو سامنے رکھ کے، اللہ تو رحمان ہے، اللہ تو رحیم ہے، اللہ تو معبود برحق ہے، اللہ تیری صفتیں، ٹھیک ہے، ان کو تو دے سکتے ہیں، لیکن کوئی کہے جی فلانے کے واسطے، فلانے کے واسطے، فلانے کے واسطے، یہ شرک ہوگا۔ اس لیے یونس علیہ السلام اندھیروں میں براہ راست کہا کہ اللہ الہ الا انت سبحانک، اللہ تو معبود برحق ہے، تیرے علاوہ کوئی مشکل کشائی کر سکتا ہی نہیں، اور بالخصوص اللہ جہاں میں ہوں، جہاں کوئی اللہ جانتا ہے نہ کوئی وہاں کوئی سفارش کر سکتا ہے، نہ وہاں کوئی کسی قسم کا کوئی وکیل ہے، نہ کوئی کیس کو سننے والا ہے، نہ کوئی ملاقاتی ہے، ملاقاتی کا کوئی ہے وہاں کوئی ملاقات کر سکتا ہے؟ ملاقاتی بھی نہیں ہے۔ تو پھر ایسے ان حالات میں انہوں نے کہا اللہ یہاں تو مجھے کوئی مل بھی نہیں سکتا، کسی زندہ یا مردہ کو میں یہ کہہ دوں یار میری کوئی مدد کر دو، یہ مچھلی کو ذبح کرو اور مجھے پیٹ سے نکالو، اللہ کوئی بھی نہیں ہے یہاں اگر سن سکتا ہے سبحانک، اللہ تو ہی سن سکتا ہے۔ جی ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے جی، ہاں اللہ کی طرف یہ ملا لیں کہ اللہ اس وقت جس تنگی اور مصیبت میں میں ہوں، یہ مصیبت ایسی ہے، اس مصیبت کو تیرے علاوہ کوئی ٹالنے والا نہیں، ٹھیک ہے۔ تو پھر دیکھیے میرے بھائیو اللہ نے کیسے دعا سنی، اور انہوں نے جب یہ کہا نا سبحانہ کا، اللہ سبحانہ کا پتہ مطلب کیا ہے؟ اللہ ہر قسم کے عیب سے تو پاک ہے، غلطی مجھے لگی ہے، اللہ ظلم مجھ سے ہو گیا ہے، ظلم مجھ سے، اللہ تو پاک ہے ہر قسم کے ظلمات سے، شرک سے، ہر قسم کے عیب سے، اللہ تو پاک ہے، لہذا غلطی زیادتی کیسے مجھ سے ہوئی، اللہ میں اپنی غلطی اور اپنی زیادتی کا اعتراف کرتا ہوں، انی کنت من الظالمین، بس ہو گئی غلطی، زیادتی ہو گئی، ظلم ہو گیا، اللہ مجھے معاف کر دے۔ تو پھر اللہ نے سنا، اور سننے کے بعد جو اگلی آیت ہے نا جی اس میں اللہ نے وضاحت کر دی ہے فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ، اور ہم نے کیا کیا؟ اس کو غم سے نجات دی، یہی بہت بڑا غم تھا، یعنی رنج اور غم سے نجات دینے والا سوائے اللہ کے اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ تو اگلی آیت میں یہ بھی اللہ نے فرما دیا وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، اس کے دو معنی ہیں، دونوں ہی مراد ہو سکتے ہیں، ایک تو یہ ہے جس طرح ہم نے یونس علیہ السلام کی دعا قبول کر کے انہیں غم سے نجات دی، اسی طرح ہم ایمان والوں کو ان کی دعائیں قبول کر کے غم سے نجات دیتے ہیں، ایمان ہے۔ اچھا میرے بھائیو میں یہاں ایک بات کہتا ہوں، میرا اور عام سب کا یہ یقین ہو جائے، اس آیت پر یقین ہو جائے تو پھر کوئی بیچ میں رکاوٹ آ سکتی ہے؟ یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ دعا قبول کرے ہی نہیں، یقین ہو جائے تو اصل بات یقین کی، ایمان کی ہے۔ آج ہم اگر ٹھوکریں کھا رہے ہیں نا، ڈاما ڈول ہیں، تو یقین نہیں ہے،
ہمارا یقین میں کمی ہے، کوتاہی ہونی۔ یقین میں کمی ہے، دوسرا یہ ہے کہ مومنین کی صفات جو ہیں وہ اپنے اندر پیدا کرنی چاہیے، تبھی یہ بات ہاں ایمان، یہ بھی ٹھیک ہے ماشاءاللہ۔ تو دوسرے یہ ہیں کہ جس طرح اس دعا کے ساتھ ہم نے یونس علیہ السلام کو غم سے نجات دی، اسی طرح ایمان والوں کو ہم اس دعا کے ساتھ غم سے نجات دیتے ہیں۔ تو ایک حدیث میں آتا ہے، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، دعوت ذنون اذ دعا وہو فی بطن الحوت لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ پھر اگلا جملہ ہے، فإنہ لم یدع بها رجل مسلم فی شیء قط الا استجاب اللہ لہ، رواہ الترمذی۔ اور اس کو شیخ البانی نے صحیح کہا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جو کدھر گیا، ہاں، کہ فرمایا کہ جو شخص جو ہے، یہ جو یونس علیہ السلام کی دعا ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، کوئی بھی مسلم آدمی ایمان والا ہے، ایمان والا مشرک نہیں، یاد رکھنا مشرک کی دعا اللہ قبول نہیں کرتا، بدعتی کی بھی نہیں کرتا، باقاعدہ احادیث میں آتا ہے۔ جو شرک کرنے والا ہے، چاہے شرک مخفی ہو یا شرک اکبر ہو، جیسا بھی شرک میں مبتلا شخص جو ہے جی، اس کی دعا بھی اللہ قبول نہیں کرتا، بدعتی کی بھی نہیں کرتا۔ یاد رکھنا، جو حرام کھاتا ہے اس کی دعا بھی قبول اللہ نہیں کرتا۔ جس کا لقمہ حرام کا ہو، جس کا پینا حرام کا ہو، اس کی دعا بھی اللہ قبول نہیں کرتا۔ لیکن جو ایمان والا ہے، مسلم ہے، مومن ہے، مسلمان ہے، اس کے متعلق نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے گارنٹی دے دی ہے، فرمایا جو مسلم آدمی اس دعا کے ساتھ دعا مانگتا ہے اللہ سے کہ لا الہ الا انت سبحانک، تو اس مسلم بندے کی اللہ دعا کو قبول کر ہی لیتے۔ تو دوستو بزرگوں، دعا کے کچھ آداب ہیں۔ دعا کرنے کے لیے سب سے پہلے اللہ کی تعریف ہو، الحمدللہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن لہ شریک، جی، اور دوسرا ہے الحمد کما ینبغی لجلالک، یا اسی طرح لا الہ الا۔ اس کے بعد پھر پڑھنا ہے درود شریف۔ درود شریف پڑھنے کے بعد پھر پورے انہماک کے ساتھ دعا کرنی ہے، جو بھی دعا کرنی ہے اللہ قبول کرے گا۔ اللہ ہم سب کو ان آیات جو پڑھی ہیں، سننے کے بعد، سمجھنے کے بعد اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ بیماروں کو شفا دے، بابر بھائی کے بھائی کو بھی اللہ شفا دے۔